نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ اثرات بار بار ہو جاتے ہیں، ہم بار بار توڑ کرواتے ہیں، جادو ختم کرواتے ہیں، یہ پھر ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسا عمل نہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہماری جان چھوٹ جائے، اور ہمارے پر کروانے والے ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ جب بھی ہمارے گھر آتے ہیں تو کوئی فروٹ لے کے آ جاتے ہیں یا کوئی مٹھائی وغیرہ لاتے ہیں تو اس پر دم کر کے لاتے ہیں، اور وہ ہم کھاتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی رشتہ دار آتا ہے، کوئی بھی چیز لے کے آتا ہے تو غالباً اس پہ انہوں نے جادو کیا ہوتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اس پہ دم کیا ہوتا ہے، تو ہم کھاتے ہیں، ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایسا کیا عمل ہم کریں جس سے ہماری ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے؟ آیا ایسا کوئی عمل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا عمل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، حدیث شریف سے منقول شدہ جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ سب اگر ان سب دعاؤں کا ہم اہتمام کریں تو ہمارے خیال سے اثرات، یہ نظر بد اور یہ جادو، یہ چیزیں ہمارے اوپر نہ آئے۔ تو سب سے پہلے ہماری کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اعمال سے دور ہوتے ہیں، اب اعمال نہیں کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اعمال بتا دیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ ہی دے دو کہ جان چھوٹ جائے، اعمال تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت مختصر اعمال بتاتا ہوں، کہ کہتا ہوں کہ یہ اعمال کریں، اور اعمال سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آج میں ایسا عمل بتاؤں گا جو آپ کرو گے تو انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہو گے، لیکن عمل کو بھی کوشش کرو ہمیشہ ہی کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم عمل کو صرف بحالت ضرورت ہم استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، شک حرام کام ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے گھر میں آنے والے جو مہمان ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کیا کہتا ہے کہ آنے والا مہمان رحمت ہے، اور وہ جو تمہارے گھر میں آتا ہے تو رزق لے کر آتا ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو لے کے آیا ہے اس میں سے جادو کیا، یہ جو لے کے آیا ہے اس میں سے پڑھائی کی ہے، اور یہ جو لے کے آیا یہ ہم کھائیں گے ہماری طبیعت خراب ہوگی۔ تو ہمارے حرام یعنی شک کرنا حرام ہے، ہم حرام کام کرتے ہیں، تو حرام کی نحوست کی وجہ سے ہمارے ساتھ وہی سب کچھ ہوتا ہے جو ہم حرام کی وجہ سے ہماری سوچ میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس شک کی نحوست ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اس شک سے بچے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شک تو اپنی جگہ پہ لیکن حقیقت میں سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ حقیقت میں ایسا، پہلی بات تو یہ کہ ہوتا نہیں، اگر ہوگا بھی تو اس دعا کی برکت سے، اگر واقعی کوئی ایسا ہے، کوئی چیز لے کے آتا ہے اور آپ کو اس سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، تو آپ یہ عمل کریں گے تو آپ حقیقت میں بھی اس سے محفوظ رہیں گے۔ تو عمل کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے زیادہ اعمال کرنے کے، تو مختصر ایک دعا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ دعا آپ اپنے صبح شام کے معمولات میں اس کو شامل کر لو۔ صبح بھی آپ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھو، اور شام کو بھی آپ 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھو۔ اور کوئی شخص بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے، کچھ چیز بھی لے کے آتے ہیں، تو آپ اس چیز کو لیں اور قبول کریں، اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ اگر اس پہ کوئی جادو، کوئی کچھ بھی ہوگا، زہر تک بھی ہوگا، تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ آپ یہ دعا پڑھو گے، اس دعا کی برکت سے آپ پہ اثر نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں پہ یہ دعا معمول بنا لیں، خود سے پڑھ کے دم کیا کریں، اپنے بچوں پر دم کریں گے ان پہ نظر بد نہیں لگے گی۔ تو یہ بہترین عمل ہے، اور یہ آپ پکا عمل بنا لیں، 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام
पढ़ना में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम लग जाए तो 2 मिनट लग जाएंगे। 1 मिनट, सुबह 3 मरतबा 1 मिनट पढ़ लो, 1 मिनट, ये 2 मिनट आपकी जिंदगी को तब्दील कर देगा। ये 2 मिनट आपके घर से असरात को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ये 2 मिनट आपके शक और शुबहात को खत्म कर देगा। ये 2 मिनट नजर बस से आपको महफूज रखेगा। ये 2 मिनट आपको हर उस बला से महफूज रखेगा जो आपके घर में आने वाली है। तो इंशाअल्लाह ये छोटा सा अमल हम जरूर करेंगे और इसको हम आगे भी शेयर करेंगे। और अगर हमें ऐसे लगता है कि फला बंदे को उस तरह शक और शुबहात होते हैं या उसके साथ ये वाक़या तो हम उस तक भी अमल पहुंचाएंगे कि वो भी अमल करे, उसको भी फायदा हो। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आगे फिराने की भी तौफीक